نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 38 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالی حکم کرتے ہیں تمہیں یہ کہ تم ذبح کرو گائیں۔ قالوا، تو قوم نے کہا، أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں ہو جاؤں جہلا میں سے۔ قالوا ادع لنا، تو قوم نے کہا، ادع لنا ربک، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ جو گائے ہیں، لا فارز، نہ وہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ وہ بچی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، ففعلوا، پس تم کر گزرو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اصل میں واقعہ یہ پیش آیا تھا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، بہت زیادہ مالدار تھا۔ مفسرین نے اس کا نام بھی لکھا ہے، غالباً اس کا نام عامیل تھا، عامیل، اور اس کے ورثاء میں سے سوائے اس کے بھتیجے کے کوئی نہیں تھا، اس کے اولاد نہیں تھی اور کوئی وارث نہیں تھا۔ تو بھتیجا انتظار کرتا رہا کہ میرے چچا کا انتقال کب ہوگا تاکہ مجھے وراثت مل جائے۔ ایک روز اس شخص نے ارادہ کیا اپنے چچا کو قتل کرنے کا۔ رات کے وقت اپنے چچا کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی میت کو اٹھا کر ایک محلے میں جا کے ڈال کے آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے دعویٰ کیا کہ میرے چچا کو ان محلے والوں نے قتل کیا ہے، جس کو فقہا کی اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں قسامت۔ اگر کسی محلے میں کوئی مقتول پایا جائے، قاتل کا نہ پتہ چلے، تو اس کو قسامت کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل فقہا نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، کسی موقع پہ وہ بھی بیان کروں گا۔ تو اس نے اپنے چچا کو قتل کرنے کے بعد اس کی میت کو محلے میں جا کے ڈال دیا، اور ایسا شخص تھا، یہ لالچی اتنا زیادہ تھا، اس کو یہ پتہ تھا کہ جب ایک تو مجھے دیت ملے گی، دیت کا وارث بھی میں ہی ہوں گا، اور جو میرے چچا کا انتقال ہوا اس کی وراثت میں جتنا مال وہ چھوڑ کے گیا ہے، میرے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے، وہ مال بھی مجھے مل جائے گا۔ تو یہ شکایت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اے موسیٰ، بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے،
میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور ان قاتلوں کا پتہ نہیں چل رہا، قاتلوں کا پتہ نہیں چل رہا۔ یہ سارا کا سارا واقعہ غالباً کمالین کے اندر بھی یہ مذکور ہے، اور حاشیہ جلال مولا نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب آیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہم اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لطیفہ نقل کیا ہے کہ ایک ہندو اور مسلمان یہ آپس میں یہ مسئلہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہندو ہیں یا مسلمان ہیں۔ مسلمان نے کہا کہ اللہ مسلمان ہیں، ہندو نے کہا نہیں نہیں اللہ نعوذ باللہ ہندو ہیں۔ اس ہندو نے مسلمان سے پوچھا تیرے پاس اللہ کے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم کرتے ہیں تم گائے کو ذبح کرو۔ حالانکہ یہ ہندو لوگ تو گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ ایسے ہوتے جیسے تم کہہ رہے ہو تو اللہ کبھی بھی گائے کے ذبح کرنے کا حکم نہ کرتے۔ یہ تو ضمناً ایک لطیفہ آ گیا۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اس آیت کے ذیل میں تفسیر قرطبی والے نے لکھا ہے فیہ اربع مسائل، اس میں چار مسئلوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تقدیم و تاخیر ہے، تقدیم و تاخیر ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا بعد میں آ رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ پہلے آ رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ کیونکہ عقل کہتی ہے، جوڑ کہتا ہے پہلے اس آیت کا ذکر ہونا چاہیے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بعد میں ہونا چاہیے، جبکہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ بعد میں آ رہا ہے، ان اللہ یأمرکم پہلے آ رہا ہے۔ یہ حنفیہ کی ایک دلیل ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی ہے۔ واو مطلق جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ یہ پہلے حکم آیا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ بعد میں حکم آیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک علمی بات تھی جس کو میں نے ضمناً چھیڑ دیا۔ تو ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالی حکم کرتے ہیں تمہیں کس کا؟ گائے ذبح کرنے کا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ غالباً بقرہ کا معنی بیل کے بھی کیا ہے۔ بعض جہلاء نے اشکال کیا تم ان کو حکیم الامت کہتے ہو، ان کو بقرہ کا معنی نہیں آتا، بقرہ کا معنی گائے کے ہے، بیل کے نہیں۔ حالانکہ لغت کی تمام کتابوں میں مصباح اللغات ہے، باقی لغت کی ساری کتابوں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ بقرہ یہ مشترک بین المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کے درمیان مشترک ہے۔ اس کا معنی گائے کے بھی آتا ہے، اس کے معنی بیل کے بھی آتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ رب العالمین تمہیں حکم کرتے ہیں گائے ذبح کرنے کا۔ اب آپ کو ایک علمی نکتہ بتاتا جاؤں۔ قتل ہوا ہے ایک انسان، اس کو معلوم کرنے کا طریقہ گائے کو ذبح کیا جائے، اس میں حکمت اور نکتہ کیا ہے؟ علماء مفسرین پہ قربان جائیں، عجیب نکتہ نقل کیا ہے، اور غالباً اس کو تفسیر قرطبی والے نے بھی نقل کیا ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو، اور جو ذبح ہوتا ہے وہ خدا، جو ذبح ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے حکم کیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔
اور اس کو ذبح کرنے کے بعد کیا حکم آیا تھا؟ اس کے گوشت کا، اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا تم اس مقتول کے ساتھ لگا دو، تو یہ تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ ایسا صورت ایسی ترتیب کیوں بنائی گئی؟ علماء مفسرین لکھا ہے کیونکہ یہ بنی اسرائیل ایسے بد نصیب تھے، اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بتا بھی دیتے تو انہوں نے یقین نہیں کرنا تھا کہ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے موسیٰ کہیں جھوٹ بول رہے ہوں، جھوٹ، تو اس لیے ایسے آدمی کی بات جو عالم غیب سے ابھی آیا ہے، مرنے کے بعد اب وہ زندہ ہوا ہے، جس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب گائے کے گوشت کا کچھ حصہ اس کے ساتھ لگایا گیا، اس نے زندہ ہو کے بتا دیا کہ مجھے فلاں آدمی نے یعنی میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے، تو اس کا ذکر ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذونا ہزوا، تو قوم نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کہ اگر میں مذاق کر دوں میں جہلاء میں سے ہو جاؤں۔ یہ کہنا ان اکون من الجاہلین، وجہ اس کی یہ ہے، یہاں جاہلین کا صیغہ حضرت موسیٰ نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اگر سوال کے مطابق جواب نہ دیا جائے تو اس کو استہزاء کہا جاتا ہے، اور جو لوگ استہزاء کرتے ہیں، استہزاء کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایسا کام نہیں کر سکتے، ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ بتاتا جاؤں یہاں بقرہ کو نکرہ ذکر کیا گیا، نکرہ الف لام کے ساتھ نہیں کہا کہ خاص قسم کی گائے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ رب العالمین ان کو ان کے قاتل کے متعلق بتا دیتے، لیکن انہوں نے بھی مشکل سوالات کیے تو اللہ نے بھی ان پہ سختی کی ہے۔ دیکھیں کیا یہ قوم تھی، ادھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو یہ چوں چرا کرتے رہے، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو گائے کا ذبح کرنے کے متعلق کہا، انہوں نے ہزاروں حجتیں کی، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا بیٹے کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے چوں چرا نہیں کی، تو اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا قالوا ادع لنا، تو قوم نے کہا اے موسیٰ آپ دعا کیجئے ربک، اپنے رب سے، کیسے بد نصیب تھے کہ اپنے رب سے، یہ نہیں کہا ہمارے رب سے، اپنے رب سے دعا کیجئے وہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہی اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، تو قال حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو لا فارزن، نہ زیادہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، اور نہ بالکل بچی ہو۔ قربان نے تفسیر کبھی اپنے قرطبی میں لکھا ہے البکر ایضا فی اناس البہائم و بنی آدم، جیسے باقرہ بنی آدم کی عورتوں میں ہوتا ہے، اسی طرح باقرہ کا اطلاق بہائم چوپاؤں کی مؤنث پہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو نہ اتنی بوڑھی ہو نہ جوان ہو، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم کیا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے حکم کے سامنے چوں چرا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔